آج کا ہمارا سوال ہے تعلیم دین، تعلیم قرآن پر اجرت لینا کیسا ہے، یعنی ان پر تنخواہ لینا کیسا ہے دین کے کاموں پر۔ تو اسی پر تبلیغی جماعت کے جو امیر ہے مولانا محمد سعد صاحب، وہ فرماتے ہیں تعلیم دین، تعلیم قرآن پر اجرت لینا یعنی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مولانا سعد صاحب کا بیان سنتے ہیں، اس کے جواب میں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب تعلیم دین، تعلیم قرآن یعنی ان کے تنخواہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کا بیان بھی سنیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس تعلیم قرآن پر اجرت کے لینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا یہ صرف اس لیے تاکہ قیامت تک ہر قرآن کا سیکھنے والا دوسروں کو قرآن سکھلانے کو کسی سبب اور معاش پر موقوف نہ سمجھے۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کو معاش بنانے سے اپنے صحابہ کو بے رغبت کیا۔ تعلیم قرآن کو معاش بنانے سے اپنے صحابہ کو بے رغبت کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کا سیکھنا یا سکھلانا یہ اسباب پر اور مال پر موقوف کر دیا جائے۔ اس لیے تعلیم قرآن پر اجرت کا لینا یا تعلیم دین پر اجرت کا لینا، اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ تعلیم کا اجر صرف آخرت ہے۔ تو یہ تھے تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا محمد سعد صاحب، جن کا کہنا ہے تعلیم دین، تعلیم قرآن پر اجرت یعنی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے جواب میں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب کیا فرماتے ہیں تعلیم دین کے بارے میں، تعلیم قرآن کے بارے میں، کہ ان پر اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی قرآن کریم پڑھائیں تو تنخواہ لینا جائز ناجائز، امامت کریں تو تنخواہ لینا ناجائز، اذان دیں تو اجرت لینا حرام، دین بیان کریں تو پیسے لینا حرام۔ یہ انہوں نے ایک ٹریک شروع کیا۔ یہ کیوں شروع کیا؟ فیکٹری کے مالک نے اور اس کے بیٹے نے عالم بن کے جمعہ پڑھانا نہیں، اور جس نے جمعہ پڑھانا ہے وہ غریب ہے، اس کو تنخواہ دینی نہیں، تو جمعہ پڑھائے گا کون؟ ذمہ دار کے بیٹے نے تراویح پڑھانی نہیں، غریب کے بیٹے نے پورا دن قرآن پڑھ کے شام تراویح پڑھانی ہے، اس کو پیسے دینے نہیں، قرآن پڑھائے گا کون؟ عید کا دن ہوگا، آپ نے اپنی بیٹی کو سوٹ دے دیے، اپنے بچوں کو پیسے دے دیے، بیگم کو آپ نے ہدیہ دے دیا، اور یہ جو پورا مہینہ دن کو قرآن پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، رات تراویح پڑھاتا ہے، یہ عید کے دن گھر جائے گا، بیگم کہے گی عیدی سورہ بقرہ کا سواد تمہیں دیتا ہوں، بچے کہتے ہیں ابو کپڑے سورہ آل عمران کا سواب تمہیں دیتا ہوں، ابو سویاں سورۃ الکوثر کا سواب تم لے لو۔ اب جتنی بڑی ڈیمانڈ ہے اسی کے حساب سے سواب دینا ہے نا، تو اس سے تو عید نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو کتنا بڑا پلان ہے دین کے خلاف، اور عنوان کتنا اچھا ہے کہ یہ دین پر پیسے، یہ تو دنیا داری ہے۔ تم میں اور کالج والے میں کیا فرق ہوا؟ تم میں مزدور میں کیا فرق ہوا؟ وہ دنیا پر پیسے، تم دین پر پیسے، کیا فرق ہوا؟ کیسا اچھا ترتیب، ایسے لیبل کتنا اچھا لگایا کہ ہر بندہ فوراً قبول کر رہا ہے، مجھے ملتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار جو تمہارا جسے کہ لاجک، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ اور کامن سینس کی باتیں میں نے کہا کریں گے، ذرا اس کو بعد میں کریں، پہلے دلیل قرآن ہوتی ہے، قرآن پیش کرو۔ کہا جی قرآن کہتا ہے نبی اپنی قوم کو دین سمجھاتا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، توحید۔ پھر کیا فرماتے؟ یا قوم لا اسألکم علیہ، میں تم سے پیسے نہیں لیتا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا، پیغمبر کہتا ہے میں نہیں پیسے لیتا۔ میں نے کہا ہمارے نبی پاک بھی فرماتے تھے، کہتے حضور بھی فرماتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا۔ میں نے کہا یہ جو اللہ کے نبی فرماتے تھے یا قوم لا اسألکم،
میں تم سے پیسے نہیں مانگتا. یہ کم ابو بکر ہیں یا ابو جہل ہے؟ جی بولو، تم ابو بکر بنو گے یا ابو جہل بنو گے؟ نہیں ہنسو نہیں، بات سمجھو. میں تم سے بھیک نہیں مانگتا، میں لعنت بھیجتا ہوں بھیک مانگنے پر. یہ تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا قوم لا اسألکم، میں نے کہا پیغمبر نے ابو جہل سے فرمایا میں تجھ سے پیسے نہیں مانگتا، اور تم نے کہا کہ صدیق کو فرمایا جا رہا ہے. صدیق کو تو حضور فرما رہے ہیں میں دامن پھیلا کے پڑھا ہوں لاؤ. عمر کہتے آدھا گھر، عثمان کہتے 1000 اونٹ اور لاؤ، 1000 اونٹ اور لاؤ، 1000 اونٹ اور لاؤ. کہ عثمان تو کچھ بھی کر، اب خدا تجھے نہیں پوچھتا. حضرت صدیق آئے، حضور میں سارا مال لایا ہوں. میں نے کہا حضور تو مانگ رہے ہیں. نبی پاک نے کہا ابو جہل سے نہیں مانگتا. تم نے سمجھا کہ ابو بکر صدیق سے نہیں مانگتا، اور غیروں سے نہیں مانگتے، اپنوں سے مانگتے ہیں.